الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 94 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5ویں جلد اس کے بھی بالکل آخری جو صفحات ہیں وہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی چل رہی تھی کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ، لڑنے والے کفار اور مرتدین کا بیان۔ تو اس کتاب کے تحت جو مختلف ابواب ہیں، ٹاپکس ہیں، وہ ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے بیان میں فقہی اعتبار سے چند باتیں انشاءاللہ تعالی عرض کی جائیں گی۔ حدیثیں اور تعلیقات جو ہیں وہ کم ریکارڈ کی جائیں گی۔ انتہائی توجہ کے ساتھ اس درس کو بھی سنیے گا، اور جن کے لیے ممکن ہو اس PDF کو خود سے مکمل پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو باب باندھا ہے اس میں ٹاپک یہ ہے کموار زانی مرد اور عورت کو کوڑا مارا جائے گا اور جلا وطن کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے جو احناف کا مسلک و مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد و عورت شادی شدہ نہیں ہیں یعنی کنوارے ہیں، زنا کی حد میں صرف ان کو کوڑا مارا جائے گا، جلا وطن کرنا یہ حد میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اگر حاکم اسلام جلا وطن کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو تو سیاستاً جلا وطن کر سکتا ہے۔ تو جتنی بھی اس میں مطلب روایتیں یا تعلیقات امام بخاری لائے ہیں ان سب کا ہمارے ہاں یہی مطلب ہے کہ عند ضرورت ان کو جلا وطن کیا جا سکتا ہے، مگر عام حالات میں وہی 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ ایسا کام کریں تو ظاہر ہے ان کو تو جلا وطن نہیں کیا جائے گا، کوڑے بھی نہیں مارے جائیں گے بلکہ رجم کیا جائے گا، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائیں۔ ایک حدیث پاک ہے 2849، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے گا اور غلام اس سے پاک ہوگا تو اسے قیامت کے دن کوڑا مارا جائے گا، مگر یہ کہ غلام ایسا ہی ہو جیسا کہ اس نے کہا۔ مطلب کیا ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص غلام پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد نہیں۔ دلیل یہی حدیث ہے، کیونکہ اگر دنیا میں اس پر حد ہوتی تو اسے ضرور ذکر فرماتے، جبکہ حد گناہوں کا کفارہ ہے، تو جس جرم پر حد جاری کر دی گئی تو قیامت کے دن اس پر پھر سزا کا سوال ہی نہیں۔ تو جو غلام نہ ہو، آزاد مرد یا عورت ہو، ان کو زنا کی تہمت کسی نے لگائی اور گواہ نہیں ہے تو اس کو پھر 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نئی کتاب ہے کتاب الدیات، دیت۔ یہ آپ نے بہار شریعت میں غالباً 18واں یا 17واں حصہ اس کا مکمل اس کے حوالے سے پڑھا تھا، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد بھی آ جائے گا۔ دیت کی جمع ہے، جیسے عدت کی جمع عدات۔ اس کی اصل ودیون تھی، یہ لفیف مفروق ہے، واو کو حذف کر کے اس کے عوض اخیر میں تا بڑھا دی
اور فا کلمہ کو کسرہ دیا گیا۔ اچھا، جان یا زخم کے عوض مال دینا، جس کو اردو میں خون بہا کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے دیت۔ اس کے ضمن میں چند روایتیں امام بخاری علیہ رحمہ لائے ہیں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 باتوں میں سے ایک کی وجہ سے: جان کے بدلے جان، اور زانی سیب، اور اپنے دین سے جدا ہونے والا جو مسلمانوں کی جماعت چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ سیب سے مراد محسن ہے، یعنی جس نے نکاح صحیح کے بعد کسی عورت سے وطی کی ہو۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے گا، اور دین کے مفارق سے مراد مرتد ہے، اس پر بھی اجماع ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ بعض روایتوں میں بجائے المفارق کے المارک ہے، اس کے معنی بھی دین سے نکلنے والے کے ہیں۔ اور قصاص کا تو سب کو پتہ ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے اولیاء جو وارث ہیں وہ معاف کر دیں تو پھر وہ الگ بات ہے۔ ایک روایت ہے 2855 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے ایک شخص کے ہاتھ کو دانت سے کاٹا، اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے اگلے دانت اکھڑ گئے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا تو فرمایا، تم اپنے بھائی کو یوں دانت کاٹتے ہو جیسے نر اونٹ کاٹتا ہے، تیرے لیے دیت نہیں۔ تو بعض جرم ایسے ہیں جن پہ دیت ہوتی ہے اور بعض پہ دیت نہیں بنتی۔ اس کے بعد ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا۔ تو انگلیوں میں جو دیت کا مسئلہ ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ایک مسئلہ ہے، یہاں پر یہ بات بیان کی گئی۔ ایک تعلیق ہے اور یہ واقعہ یہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اور یہ تعلیق نمبر 806 ہے۔ مغیرہ بن حکیم نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ 4 شخصوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اس کی شرح سنیے۔ امام طحاوی اور بہقی نے بطریق ابن وہب روایت کی کہ حکیم صنعانی نے بیان کیا کہ صنعاء کی ایک عورت کا شوہر غائب ہو گیا، اور اس عورت کی گود میں اصیل نام کا چھوٹا بچہ تھا جو دوسری بیوی سے تھا۔ اس عورت نے آشنا بنا لیا۔ اس عورت نے اپنے آشنا سے کہا، کہیں یہ ہمیں رسوا نہ کر دے۔ اس آشنا نے پہلے اس سے انکار کیا، جس پر وہ عورت آشنا سے روٹھ گئی۔ اسے راضی کرنے کے لیے یہ شخص بچے کے قتل پر راضی ہو گیا۔ یہ شخص اور ایک اور شخص اور یہ عورت اور اس کے خادم، چاروں نے اس بچے کو قتل کیا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک چمڑے کے تھیلے میں باندھ کر بستی کے کنارے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ یہ آشنا پکڑا گیا اور اس کی نشاندہی پر بقیہ قاتل پکڑے گئے۔ معاملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے چاروں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے اسلامی قانون۔ اب یہاں مسئلہ سن لیں، لکھا ہے کہ قصاص اور دیت کے مسائل کچھ پیچیدہ بھی ہیں اور مشکل بھی، جو فقہ کی کتابوں میں پوری تشریح کے ساتھ درج ہیں، اور عالم کورس اردو کرنے والوں کو تو پتہ ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بہار شریعت میں پڑھے تھے۔
اور یہاں مطلب جو تعلیقات ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ مطلب چند ایک ٹاپکس پہ ہیں، باقی مکمل اس حوالے سے جو شرعی سزائیں بھی آپ ان کو ٹاپک دے سکتے ہیں، عنوان دے سکتے ہیں، شرعی سزائیں، حدود، یہ آپ بہار شریعت جو کہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ٹاپک ہے قسامت کا بیان۔ یہ قسامت کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ ہو، اور مقتول کی اولیاء محلہ والوں پر قتل عمد یا قتل خطا کا دعویٰ کریں، محلہ والے انکار کریں، پھر مقتول کی اولیاء قسامت کا مطالبہ کرے، تو حاکم محلہ کے 50 عاقل بالغ آزاد مردوں سے قسم لے گا کہ نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں۔ اگر اس محلہ کے 50 مرد عاقل بالغ قسم کھا لیں کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہم کو قاتل کا علم ہے، اگر دعویٰ قتل عمد کا ہے تو محلہ والوں پر دیت لازم ہے، اور اگر دعویٰ قتل خطا کا ہے تو محلہ والوں کی عاقلہ پر دیت لازم ہوگی، جس کی مدت ادا 3 سال ہے، اور اگر انکار کریں تو ان کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ قسم کھائیں یا قتل کا اقرار کریں۔ اب اس کی شرطیں ہیں، وہ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1 ہے کہ مقتول کے جسم پر زخم یا مار کے نشانات ہوں، یا گلا گھونٹنے کی علامات پائی جائیں، یا ایسی جگہ سے خون بہا ہو جہاں سے عادتاً نہیں نکلتا، مثلا آنکھ کان سے بہا ہو۔ اچھا یہ بالکل نا کامن سینس بات ہے، بھی جسم پر کوئی زخم کا نشان ہوگا تو اندازہ ہوگا نا بھی کسی نے مارا ہے۔ کوئی نشان ہی نہیں ہے، ویسے کوئی مردہ پڑا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ فوت ہی ہو گیا ہو، ایسے ہی فوت ہو گیا ہو فطری طور پہ۔ نمبر 2 قاتل کا پتہ نہ ہو۔ 3 مقتول انسان ہو۔ 4 مقتول کی اولیاء دعویٰ کریں۔ 5 اہل محلہ قتل سے انکار کریں۔ 6 مدعی قسامت کا مطالبہ کریں۔ 7 جس جگہ مقتول پایا گیا ہو وہ کسی کی ملکیت یا قبضہ میں ہو، یا محلہ میں پایا جائے یا آبادی کے اتنے قریب پایا جائے کہ وہاں کی آواز بستی میں سنی جا سکے۔ 8 مقتول اس زمین کے مالک یا قابض کا مملوک نہ ہو۔ تو یہ سب شرائط جب پائی جائیں گی تو پھر اہل محلہ پہ دیت وغیرہ کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد 4 حدیثیں ہیں اسی ٹاپک پہ، امام بخاری لائے ہیں، وہ ان کو میں ریکارڈ نہیں کر رہا طوالت کی وجہ سے، تو آپ چاہیں تو ان کو اپنی معلومات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی رہے گا۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ حدیث پاک ہے 2859 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حذیل کی 2 عورتیں آپس میں لڑیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا، اسے بھی مار ڈالا اور اس کے پیٹ کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو فیصلہ فرمایا کہ بچہ کی دیت غرہ ہے، غلام ہو یا باندی، یعنی جو پیٹ میں بچہ تھا اس کی دیت کے طور پہ ایک غلام یا باندی، اور عورت کی دیت عاقلہ پر ہے۔ یہاں شرح میں لکھا ہے، یہاں پتھر مارنے والی عورت سے 2 جرم ثابت ہوئے، ایک تو اسقاط، دوسرا حاملہ کے قتل کا۔ اسقاط پر غرہ واجب ہے اور اس قتل پر دیت، اور دونوں قاتلہ کے عاقلہ پر ہے، اور عاقلہ سے مراد باپ اور باپ کے ذریعہ سے دوسرے رشتہ دار ہیں، چاچے تائے وغیرہ۔ اس روایت میں عاقلتہا ہے اور دوسری روایت میں عصبتہا ہے، دونوں کا حاصل ایک ہے کہ یعنی کہ اس کے جو پنجابی میں کہتے ہیں داد کے، ان سے لیا جائے گا، باپ کے جو رشتہ دار ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔
اس کے بعد ایک نئی کتاب ہے، کتاب استتابۃ المعاندین والمرتدین وقتالہم، معاندین و مرتدین سے توبہ کروانے اور ان سے لڑنے کا بیان ہے۔ نیز جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی دنیا اور آخرت میں سزا۔ روایت ہے جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے زمانہ جاہلیت میں جو برائیاں کی ہیں ان پر ہم سے مواخذہ ہوگا؟ فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا کام کیا تو اس سے زمانہ جاہلیت کی برائیوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے برا کام کیا اسے اگلے پچھلے سب پر مواخذہ ہوگا۔ تو اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اساء کے معنی برائی کرنے کے ہیں، اور برائی معاصی کو بھی شامل ہے۔ تو حدیث کا ظاہر یہ چاہتا ہے کہ کوئی کافر اسلام قبول کر لے اور حالت اسلام میں گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس سے زمانہ کفر کے معاصی پر بھی مواخذہ ہوگا۔ حالانکہ یہ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف ہے کہ اسلام سے زمانہ کفر کے تمام گناہ مع کفر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اسلام پہلے کے سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ جب یہ اساء سے مراد یہاں یہ ہے اس نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، منافق رہا۔ اچھا، جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تو اس سے مواخذہ ہوگا، اور جس نے دل سے اسلام قبول کر لیا اس کے زمانہ کفر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک تعلیق ہے، حضرت ابن عمر اور زہری اور ابراہیم نے کہا، مرتد عورت کو قتل کیا جائے گا۔ مگر احناف کا اس حوالے سے مسلک اور مذہب یہ ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اسلام قبول کرے یا مر جائے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے، تعلیق میں عبداللہ بن عمر کا ذکر ہے، ابن عمر لکھا ہے، اور ہمارا جو احناف کا مسلک و مذہب ہے وہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو فقہاء ہیں وہ کسی صحابی کی مخالفت کرتے ہیں یا حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے پیش نظر دوسری حدیثیں ہوتی ہیں، دوسرے صحابی ہوتے ہیں، اور ان کی پھر اپنی ریسرچ ہوتی ہے، وہ حدیثوں کو، روایتوں کو پرکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ججمنٹ دیتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں کہ کس پر عمل کیا جائے۔ اسی کا نام تفقہ ہے، فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ ٹاپک پہ بات انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ آگے ایک حدیث ہے، اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر میں آپ نے لیکچر سنا ہوگا یا آج کل سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کو میں یہاں ریکارڈ نہیں کر رہا۔ وہ جو یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے تو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، تو پیارے آقا ان کے جواب میں صرف وعلیکم فرما دیتے۔ تو چونکہ یہ گستاخی تھی، ان کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ قتل اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ ذمی کافر تھے جو جزیہ دیتے تھے اسلامی حکومت کو۔ اگر وہ حربی کافر ہوتے، جیسا کہ فی زمانہ دنیا میں چاہے پاکستان ہے یا انگلینڈ ہے یا ہندوستان ہے، سارے کافر حربی کافر ہیں، اگر وہ معاذ اللہ گستاخی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو قتل کیا جائے گا، اور یہ حکومت اسلامی کا کام ہے، عوام کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد باب ہے قتال الخوارج، خارجیوں کے بارے میں باب ہے۔ خارجی ہوتے کون ہیں؟ اب یہ بخاری پڑھ رہے ہیں تو اس میں ذکر آیا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ان کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ خوارج اصل میں یہ ایک فرقہ تھا جو پہلے تو جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے،
اور پھر یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ بالکل انہوں نے اپنی الگ تھلگ جماعت بنا لی، اور یعنی کہ یہ دیندار کتنے بنتے تھے، اتنے دیندار بنتے تھے کہ ان کی عورتیں جو حیض کی وجہ سے نمازیں قضا ہوتی تھی ان کی بھی قضا کرتی تھیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، یعنی کہ اتنے دیندار بنتے تھے۔ اور عقیدہ کیسا، معاذ اللہ، کہ صحابہ کرام کے خلاف فتوے دیتے تھے، بالکل آج کل جیسے وہ وہابی کرتے ہیں نا، خوارج، خارجی، وہابیوں کو اسی لیے خارجی کہا جاتا ہے کہ ان کی اصل یہاں پر بخاری میں موجود ہے کہ وہ پہلا گروہ ہے جس نے جناب علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک شروع کر دی، معاذ اللہ۔ تو ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس نے مناظرہ فرمایا، کئیوں نے توبہ کر لی، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ان سے پھر جنگ ہوئی ہے اور یہ مارے گئے۔ اس کے بعد ایک تعلیق ہے آج کے زمانے کے حساب سے بڑی یہ سمجھنے والی ہے۔ 820 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق جانتے تھے، اور فرمایا کہ یہ لوگ ان آیتوں کو جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پر ڈھالنے لگے۔ تو خارجیوں کا دوسرا نام حروریہ بھی ہے کہ ان کی ایک جگہ تھی حرورہ، وہاں پر یہ اکٹھے ہوتے تھے۔ اچھا، ہمارے زمانے میں یہ جو وہابی ہیں یہ غیر مقلد بھی کہلاتے ہیں، دیوبندی بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عہد میں، اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا جو پیشوا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن قوا۔ بعد میں خوارج کے 20 فرقے ہوئے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جو کافروں کے خلاف آیتیں تھیں نا وہ مسلمانوں کے خلاف پڑھتے تھے، اور یہ عبداللہ بن عمر سے اور صحابہ سے مطلب نفرت کرتے تھے، اور یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ان کے خلاف پھر فتوے بھی دیے، اور یہاں تک وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ ایک روایت ہے کہ آخر زمانے میں قوم نکلے گی جو نو عمر اور بے وقوف ہوگی، مخلوق کے بہترین کے قول کی بات کرے گی، اور ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، دین سے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اس لیے کہ ان کے قتل کرنے میں قتل کرنے والوں کے لیے ثواب ہے۔ اسی سے باب کی مطابقت اس حدیث میں یہ تھا کہ یہ لوگ آخر زمانے میں نکلیں گے، اس سے مراد خلافت راشدہ کا آخر زمانہ ہے۔ اس لیے حضرت سفینہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی۔ اور خوارج کے نہروان میں قتل کا قصہ 38 ہجری میں پیش آیا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا قریب آخر زمانہ تھا۔ تو یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً پہلا فرقہ یہ وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد پھر رافضیوں کا فرقہ پیدا ہو گیا، جو صحابہ کرام مطلب صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو برا بھلا کہنے لگ گئے، جنہیں آج کل شیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو خارجی، پھر رافضی، اور یہ پھر مختلف ناموں سے آگے سلسلہ آج تک ان کا چل رہا ہے۔ کتاب الاقراء ہے۔ اقراء کے معنی ہے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور کیا جائے، اس کو جبر بھی کہتے ہیں۔ اقراء کی 2 قسمیں، ایک تام اور ایک ملجی۔ دوسری ناقص اور
اس کو غیر ملجی بھی کہتے ہیں۔ اکرا تام یہ ہے کہ مار ڈالنے یا کسی عضو کے کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید کی دھمکی دی جائے۔ ضرب شدید کا مطلب یہ ہے کہ اسے جان جانے یا کسی عضو کے بیکار یا تلف ہونے کا اندیشہ ہو۔ مثلا ظالم یہ کہتا ہے کہ یہ کام کر ورنہ تجھے مارتے مارتے بیکار کر دوں گا۔ اکرا ناقصی ہے کہ جس میں اس سے کم کی دھمکی ہو، جوتے ماروں گا، کوڑے ماروں گا۔ اچھا، اکرا کی شرائط: مکرہ جس فعل کی دھمکی دیتا اس پہ قادر ہو، مکرہ جسے دھمکی دی گئی اس کا غالب گمان ہو کہ اگر میں اس کا کام نہ کروں گا تو یہ جس کی دھمکی دے رہا وہ کر گزرے گا۔ 3 جس چیز کی دھمکی ہے وہ جان لینا یا عضو کاٹنا ہے۔ 4 مکرہ پہلے سے وہ کام نہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کی پھر آگے تفصیل ہے جو کتب فقہ میں بھی ہے اور قرآن پاک کی تفسیر میں بھی آپ نے اس کے حوالے سے چیزیں پڑھی تھیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ اس میں یہی ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی کو مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر بکے، تو ایسا شخص جس کو پتہ ہے یہ مجھے مار ڈالیں گے یا میرا عضو ضائع کر دیں گے، تو وہ دل میں ایمان اس کے ہو، صرف جان بچانے کے لیے زبان سے وہ کلمہ کفر بک دیتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا جبکہ واقعی اکراہ شرعی پایا جائے۔ کتاب الحجل ہے آخری کتاب آج کے سبق کی۔ یہ حیلہ کی جمع ہے۔ حیلہ اس خفیہ طریقہ کار کو کہتے ہیں جس سے مقصود کو حاصل کیا جائے۔ حیلہ جس بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اول، کسی مباح طریقہ کو کسی حق کے باطل کرنے یا باطل کے اثبات کا ذریعہ بنایا جائے تو وہ حرام ہے۔ دوم، کسی حق کے ثابت کرنے یا باطل کے دفع کرنے کا ذریعہ ہو، یہ کبھی واجب ہوتا ہے کبھی مستحب۔ سوم، اور اگر کسی ناپسندیدہ چیز میں واقع ہونے سے بچنے کے لیے حیلہ کیا جائے تو یہ کبھی مستحب ہے کبھی مباح۔ چہارم، اور اگر کسی مستحب کے ترک کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ مکروہ ہے۔ حیلہ کی اصل قرآن مجید حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام جب آزمائش میں مبتلا تھے اور سب نے انہیں چھوڑ دیا تھا اور صرف ان کی اہلیہ ان کی خدمت کرتی تھیں، ایک بار دیر میں حاضر ہوئی تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ تم کو صحت کے بعد 100 ضربیں ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ صاد آیت نمبر 44 ہے، اور اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لے کر مارو اور قسم نہ توڑو۔ تو یوں مطلب یہ حیلہ کیا گیا اور اس کا جواز مطلب قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو اسی سے پھر علماء نے مختلف مواقع پر بعض معاملات میں حیلہ کرنے کا مطلب درس دیا ہے، اور فقہ حنفی میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ اس باب کے تحت حدیثیں تو نہیں لا سکے، مگر انہوں نے اپنی طرف سے احناف کے جو حیلہ کے حوالے سے بیانات ہیں ان پر تعریضات نقل کی ہیں۔ تعریض کہتے ہیں نا اعتراض کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری علیہ رحمہ چونکہ بعض کے نزدیک تو خود مجتہد تھے، بعض کے نزدیک شافعی تھے، اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ شافعی تھے، تو چونکہ وہ شافعی تھے اس لیے وہ حنفیوں کے خلاف لکھتے تھے، اور بعض مواقع پر ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے غلط فہمی میں حنفیوں کے خلاف لکھا ہے، جس کا بیان اسی کتاب الحجل میں مفتی شریف الحق امجدی صاحب علیہ رحمہ نے دیا ہے۔ ایک مثال آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور بعض الناس نے کہا، یہ امام بخاری فرماتے ہیں، اور بعض الناس نے کہا
اس شخص کے بارے میں جس کے پاس اونٹ ہیں اسے ڈر ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو اس نے سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے ان اونٹوں کو دوسرے اونٹوں سے یا بکری کے عوض یا گائے کے عوض یا دراہم کے عوض زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بیچ دیا تو اس پر کچھ نہیں، حالانکہ وہی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے یا ایک سال پہلے دے دی تو جائز ہے۔ اس کی وضاحت سن لیجئے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم احناف پر تعریض ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احناف کے مسائل میں تناقض ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب اونٹ ہوں اور سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے ان اونٹوں کو بیچ دے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ پھر احناف کہتے ہیں کہ کسی نے سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے یا سال بھر پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تو ادا ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے ان کے یہاں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو زکوٰۃ دینا نہ ہوتا بلکہ صدقہ نافلہ ہوتا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس طرح صدقہ فطر عید سے پہلے دے دینا جائز ہے، جیسا کہ اسی بخاری میں ہے کہ اہل مدینہ عید سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے، حالانکہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کے دن۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اگرچہ واجب ہوگی سال پورا ہونے پر، مگر پہلے ادا کر دینا صحیح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کسی سے قرض لیا تھا اور اسے میعاد سے پہلے ادا کر دیا۔ تو یہاں پر آپ نے نوٹ کیا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو انہی کی بخاری شریف سے حنفیوں نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعتراض کیا ہے کہ اور بعض الناس نے کہا کہ اس صورت میں لونڈی غاصب کی ہے کیونکہ اس نے قیمت لے لیا۔ اس میں اس شخص کے لیے حیلہ ہے جو کسی شخص کی لونڈی کو چاہے جسے وہ شخص بیچنے پر راضی نہ ہو اور غصب کر لے اور یہ عذر بیان کرے کہ وہ مر گئی تاکہ اس کا مالک اس کی قیمت لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غاصب کے لیے دوسرے کی لونڈی جائز ہو گئی، حالانکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال تم پر حرام ہیں اور ہر فریبی کے لیے قیامت کے دن جھنڈا ہوگا۔ اچھا، اس کی وضاحت سنیے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں حسب عادت یہ بھی احناف پر تعریض یعنی اعتراض ہے، اور اس کی بنیاد بھی حضرت امام بخاری کا قلت تفقہ ہے، یعنی کہ فقہ جو ہے اس کی قلت اور کمی تھی ان کو، اور احناف کے مسائل سے کما حقہ عدم واقفیت ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے فقہ حنفی کو تسلی سے پڑھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، اس لیے یہ اعتراض کر دیا۔ احناف کا صحیح اور مختار مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں غاصب پر واجب کے لونڈی کو واپس کرے، اس لیے سرے سے اس تعریض کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک ہے نکاح میں حیلہ کا بیان۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اور بعض الناس نے کہا کہ اگر باقرہ بالغہ سے اذن نہیں لیا اور نہ شادی کی اور اس شخص نے حیلہ کیا اور دو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے نکاح کیا ہے، اس پر قاضی نے نکاح ثابت ہونے کا حکم دے دیا، حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ گواہی باطل ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ شخص اس عورت سے وطی کرے اور یہ تزویج صحیح ہے۔ یہ اعتراض کیا ہے کہ نکاح ہوا نہیں ہے، جھوٹے گواہوں نے گواہی دے دی، تو حنفی کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو گیا۔ اس کی وضاحت سنیے۔ اس مسئلہ کو لے کر آج کل کے غیر مقلدین وہابی بہت احناف پر لعن طعن اور تشنیع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس قسم کے کیس میں یہی فیصلہ مولا المسلمین امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میرا اسے نکاح ہوا ہے، عورت نے انکار کیا، مدعی نے دو گواہ پیش کیے جس پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح ثابت ہونے کا حکم کیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو عرض کیا اے امیر المومنین میرا اسے نکاح کر دیں، تو حضرت علی نے فرمایا ان دونوں گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا۔ نیز مبسوط ہی میں ہے
کہ حضرت امام شعبی کا فتویٰ بھی اسی کے مثل ہے۔ امام بخاری تو یوں معذور سمجھے جا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو حضرت علی اور حضرت امام شعبی کے فتوے کا علم نہ رہا ہو، لیکن غیر مقلدین سب کچھ جانتے ہوئے صرف اپنے کفریات اور دلالت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس مسئلہ کو احناف کی طرف نسبت کر کے خوب دل کے بخار نکالتے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب امیر المومنین جناب علی المرتضیٰ اور امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس مسئلہ کو لے کر جتنا کیچڑ اچھالیں گے وہ سب حضرت امام شعبی اور حضرت علی پر بھی پڑے گا، مگر غیر مقلدین کے مذہب کی بنیاد اسی پر ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان صحابہ کرام تابعین اعظام سے کٹ کر ان کے دام تزویر میں پھنسیں۔ تو اس پر پھر مفتی صاحب نے مزید دلائل دیے ہیں اور یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں، جو کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں جسے ہم عدالت بھی کہتے ہیں، وہاں پر بات ہوتی ہے لاجک کی، گواہوں کی۔ اگر کسی مسئلے میں گواہ بیان دے دیں اور گواہ ہوں بھی ٹھیک، یعنی کہ ان کی گواہی قابل قبول بھی ہو، تو اس کے مطابق فیصلے ہوتے آئے ہیں اور یہ شرعی اصول ہے۔ احناف کا یہ کوئی بنایا ہوا یا گھر کا مطلب مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل آخری باب ہے عامل کا حیلہ کرنا تاکہ اسے ہدیہ دیا جائے۔ اس کے بارے میں جو توضیح ہے صرف وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ حسب دستور یہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشنیع ہے۔ اس کے جواب میں ہم صرف یہی عرض کریں گے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ البتہ افسوس اس کا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سب تشنیعات بے جا کی ہیں۔ انہوں نے ان تشنیعات کا ذکر کر کے خوب لذت حاصل کی اور یہ نہیں سوچا کہ اہل علم اس کو پڑھیں گے تو ان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ ہم ابھی ذکر کر آئے کہ کبھی کبھی اس کی شدید ضرورت پیش ہوتی ہے کہ مکان کو شفع کے حقدار سے بچایا جائے، بشرطے کہ بچانے میں کوئی شرعی قباحت کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کسی چیز کا سودا جتنے میں طے ہوا اس سے کم قیمت ادا کی جائے جب کہ مشتری راضی ہو۔ وہی صورت یہاں بھی ہے۔ مکان کی قیمت طے ہوئی تھی 20,000، مشتری نے بخوشی قیمت کم کر دی۔ اس میں کیا جرم ہے اور کیا دھوکہ ہے؟ اسی بخاری میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا اور حضرت بلال سے فرمایا کہ جابر کو اونٹ کی قیمت دے دو اور کچھ زیادہ دے دینا۔ جس طرح مشتری اپنی خوشی سے قیمت کچھ زیادہ دے دے تو کچھ حرج نہیں، اسی طرح بائع یعنی بیچنے والا اپنی خوشی سے قیمت کچھ کم کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے اور آپ کو صرف ایک بات عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، امام بخاری علیہ رحمہ چونکہ شافعی تھے تو وہ شافعیوں کی سپورٹ میں لکھتے آئے ہیں، اور وہ چیزیں ظاہر ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ احناف کے خلاف ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر احناف نے جو شرح بخاری لکھی اس میں اس کا جواب لکھا ہے۔ تو جب بھی کبھی بھی آپ کوئی بھی حدیث پڑھیں، کوئی سنیں جو آپ کو لگے کہ حنفیوں کے خلاف لگ رہی ہے، تو کبھی بھی نہیں سوچنا کہ حنفیوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہاں جو میں نے آپ کو جوابات پڑھ کے سنائے تو یہ جوابات بھی بخاری سے ہی امام بخاری کی بارگاہ میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، اہل علم کا بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے عدم توجہ کی وجہ سے، عدم واقفیت کی وجہ سے اور عدم تفقہ کی وجہ سے بھی یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام ہی علماء اہل سنت، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، یا شافعی امام ہوں، یا حنفی امام ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، سبھی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ بھی استقامت عطا فرمائے اور فقہ حنفی پہ بھی استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔